ختم خواجگان میں جتنی کلمات ہیں اکثر یہ سارے دعائی کلمات ہیں، یعنی دعا کی نیت سے کلمات کو پڑھا جاتا ہے۔ بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نیت تو یہ ہماری کہ ہم کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اور توکل عطا فرما دے۔ خود یہ ایک بڑی عظیم دعا ہے جو قرآن کے اندر ہے، انبیاء نے مانگی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، صحابہ نے مانگی، اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بند کیا۔ اصل یہ ہے کہ دعا کریں گے، اس لیے بار بار یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی عاجزی سے اور محبت سے یہ کلمات پڑھیں گے تو دعا ہے، اسی طریقے سے دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں انسان کی۔ دوسری صرف یہ ان کلمات کی بزرگان دین فرماتے ہیں، ایک تو خود دعا ہیں، دوسری یہ اسم اعظم ہے، ان کے ذریعے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، خود یہ ذریعہ بھی ہیں اور دعا بھی ہیں الحمدللہ، دونوں صفات کے حامل ہیں یہ کلمات۔ تو دو نیت سے پڑھیں، ایک ان کے حوالے سے ہم اپنی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں اس کے واسطے سے، اور دوسری نیت یہ کہ خود یہ بڑی عظیم دعا ہے، اور اس دعا کا مطلب سمجھیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توکل دے، بھروسہ دے، اور تو ہی سب سے بڑا ہے، ہر کام کا کرنے والا ہے، اس پہ مجھے تو یقین میں عطا فرما دے۔ نبی کی دعا ہے یہ اللہ مجھے تو ایسا یقین عطا فرما، وہ یقین دے مجھے پکا یقین ہو جائے جو کچھ میرے مقدر میں تم نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اور جو ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ اس پہ تم مجھے راضی بھی کر دینا، اور میں راضی ہو جاؤں اس پر۔ تو دیکھیں کتنا سکون مل جاتا ہے آدمی کو، جو ہو رہا ہے مقدر میں وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور جو ہو گیا اس میں پریشانی کی بات نہیں، اللہ سے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پہ سکون دے دے اور راضی کر دے، اور مجھے اس پہ تسلیم کرنے کی قوت عطا فرما۔ یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پڑھتے ہوئے ہم سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات جو ہیں دعا بھی ہیں اور دعا قبول ہونے کا واسطہ بھی ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے۔ تیسری چیز ثواب، تو ان کا پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، بے انتہا نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ، برکات ملتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، محبت ملتی ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کلمات ہیں اور ہر لفظ پہ 10 نیکی ملتی ہیں، تو بے انتہا ثواب ہے ان کلمات کو پڑھنے کا۔ 3 چیزیں ہوں گی، ایک تو خود یہ دعا ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دوسری دعا کی قبولیت کا واسطہ ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں ان کے ذریعے، تیسری چیز یہ خزانہ ہے کس چیز کا؟ ثواب کا، خوب ثواب ملتا ہے، اور چوتھی چیز اس وقت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نیت ہماری ہے کہ ہم ثواب جو اس کا ہم پڑھنے سے جو ہمیں حاصل ہوگا ہمارے دعاوے کو ہو جائے، اور ہمیں اس کا اجر بھی پورا مل جائے، برکت بھی پوری آ جائے، اور اس کا ثواب بھی پورا مل جائے۔ اب ثواب جتنا ملے گا، نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اس بزرگ کو پہنچانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں دین ملا اور ہمیں ذکر توفیق نصیب ملی، وہ ہیں ختم خواجگان سے کہتے ہیں، خواجگان ہیں جن کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کلمات ہم تک پہنچے، نقشبندی سلسلے کے جو بزرگین ہیں، تو یہ سب پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ ثواب ان کو پہنچا دے، سارا ثواب ان کو دیتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پر اب پہلے کلمے پڑھے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کلمات، تو یہ کلمات کا سارا ثواب ان کو پہنچایا۔ ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں کو آپ اصال کرتے ہیں ثواب کا، تو اللہ اپنی رحمت سے فوراً اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور جس درجے پر وہ ہوتا ہے تصوف کی، یعنی آپ تو ماشاءاللہ تصوف اسٹوڈنٹ ہیں سارے، جس درجے پہ ہوتا ہے کسی لطیفے پر ذکر کر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لطیفے میں اور زیادہ نور پیدا فرما دیتے ہیں،
اس اللہ والے کی برکت سے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں حسبنا حسبنا اللہ حسبنا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خوشخبری فرما رہے ہیں مومنین کو کہ تمہارا رب جو ہے سب سے بہترین کفیل ہے، یعنی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور ہر کام کے لیے تمہارا مددگار ہے، سپورٹ کرے گا تمہیں ہر کام کے لیے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک حدیث ہے جو اس سے آیت کی سمجھ تشریح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی بندہ، حدیث ہے کہ اگر بندہ صبح تھوڑا ذکر کر لے میرے لیے فجر کے بعد، کیونکہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد جو ہوتا ہے انسان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبح تھوڑا سا ذکر کرے، کیونکہ غافل ہوتے ہیں انسان اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ غفلت کو ختم کرے اور مجھے یاد کر کے دکھائے، کیونکہ ہمارا کام ہے اصل میں نفس کو ڈیفیٹ دینا، نفس کو کبھی اوپر آنے نہ دینا۔ نفس کو بلاتے ہے تو انسان پہ غفلت چھاتی ہے، تو جب غفلت میں انسان ہو اور وہ کام کرے تو اللہ اس کو اجر بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ صبح نماز سے فارغ ہو، اللہ توفیق دے فجر کے بعد، اور صبح تھوڑا ذکر کر لے، اور اس کے بعد شام تھوڑا میرا ذکر کر لے، یعنی دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ صبح ہو اور تھوڑا سا ذکر کب ہو؟ شام کو۔ حسب توفیق جتنی اس کی توفیق ہے کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے جتنے بھی کام ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان انسانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اللہ کا کہنے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح تھوڑا اور شام کو زیادہ۔ نفس کتنا بھی روکے، کتنا بھی سستی کا غلبہ ہو، آدمی کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں بنتی انسان کی۔ تو اسی لیے ایک فعل کو جب ہم بار بار کریں گے تو پھر انسان کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب وہ ہیبٹ بن جائے پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا چیز، میں کمی کیا میرے اندر۔ جیسے کبھی آپ خدا نخواستہ نماز آپ کی لیٹ ہو جائے یا نہ کر سکے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ میں جس لاس ہو جاتا ہے نا، سم تھنگ ہیپن ود می، واٹ آئی لاس، کیا چیز میرے پاس سے چلی گئی۔ اس میں مطلب کہ اس کی ہیبٹ بن گئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے نماز کو پڑھنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ بندے تیری عادت بن جائے مجھے یاد کرنا۔ کبھی تو مجھے یاد نہ کرے تو تیری طبیعت بوجھل ہو جائے تو سوچے کہ کیا وجہ ہے، چیز میری کیا گم ہو گئی ہے۔ تو بنتی ہے پریکٹس سے، تو آپ ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، جب بیٹھنا شروع کریں گے انشاءاللہ نفس کو تھوڑا ماریں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی خوشخبری کئی جگہ فرمائے گا، حسبنا اللہ
ونعم الوکیل. کس شرط پر؟ کہ تھوڑا ذکر صبح کریں فجر کے بعد اور تھوڑا ذکر شام کو کریں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صبح بھی ذکر کرتے ہیں اور شام بھی ذکر کرتے ہیں. ہلکا ذکر، ہلکا ذکر اس کو کہتے ہیں مجالس ذکر، جس میں لوگ جمع ہوں، بے شک اس دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور کوئی مقصد نہ ہو ان لوگوں کا، اور بیٹھ کے ایک مقصد ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کریں گے. اس یاد کو کہا جاتا ہے ذکر اللہ، اور اس مجلس کو کہا جاتا ہے حلقہ ذکر. اس کے بارے میں بے انتہا حدیث اور قرآن کی آیات ہے کہ یہ ذکر ہے کہ مجلس ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو مجالس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو ہر وقت یہ مجالس جو ہیں بہت ہی قیمتی چیز ہیں، لیکن نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ، یہ ہے کہ رمضان بھی ہو اور یہ مجالس نصیب ہو. تو ایسی مجلس کو ان دنوں میں چھوڑنا بہت محرومی ہے. اتنی بڑی مجالس ہے کہ ایک دفعہ صحابہ موجود تھے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ میرے صحابی جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، وہ رجلتا پرتاؤ، پرتاؤ کہتے ہیں عربی میں بے انتہا کھانا، تو اس میں تم بے انتہا جو میوے ہیں باغوں میں خوب کھاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ، یہاں تو زمین ہے، صحرا ہے، یہاں جنت کے باغ کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کے باغ ہیں، وہ حلقہ ذکر، کہ جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ بن جاتے ہیں. ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، وہ جنت کے فروٹ بن جاتے ہیں. فرق ہو ان جو کلمات ہیں وہ جنت کے پھل فروٹ بنتے ہیں، تو ان کو خوب کھاؤ، فرتا ہو چرو جتنا کر سکتے ہو. یعنی کیا؟ ان کلمات سے خوب اللہ کا فیض حاصل کرو، اللہ کی رحمتیں حاصل کرو. تو سوچو دوستو کتنی بڑی چیز ہے. کسی زمین پہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کئی زمین ہو، کسی جگہ پر ہو، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو اتنی بابرکت اس ذکر کی وجہ سے زمین بن جاتی ہے کہ اس کے شمار جنت کے باغوں میں ہونے لگتا ہے. تو جو لوگ بیٹھ کے وہاں ذکر کریں گے تو اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ کی مجالس سے ہوں، وہاں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں. اور خاص طور پر یہ اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے، الحمدللہ صبح بھی جنت کے باغ مل جاتے ہیں اور شام کو بھی جنت کا باغ مل جاتا ہے. تو روحانی طور پر وہ شخص کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اس کی روح جو ہوگی ہمیشہ بہت طاقتور ہوگی. جب روح طاقت ہوتی ہے تو بڑے خوبصورت اچھے اعمال انسان سے کراتی ہے. وہ ایسے اعمال ہوں گے جن کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. الحمدللہ ضرور پڑھنا. اللہم صلی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، اب جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو جنت کا یہ فروٹ بنے گا الحمدللہ. اور جس فروٹ کو کھائے گا الحمدللہ، جب یہ فروٹ کھائے گا تو اس کے اندر
چیز پیدا ہوگی وہ سب سے اعلیٰ صفت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے توکلت علی اللہ۔ جس نے اللہ کا توکل پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے انسان کے اندر، تو اس کے لیے یہ کلمات بے انتہا مفید ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم المولا ونعم النصير۔ نعم المولى ونعم النصير۔ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ بہت اعلیٰ کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی شعر کہنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، احادیث کے الفاظ ہیں، موصولہ دعا ہے، اور روحانی کیفیات ہے۔ ان تمام کا اسباب الگ الگ جمع کریں تو ایک بہت ہی بڑا خزانہ ہے دعاؤں کو۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ جب ایسے کلمات کا ورد کیا جائے، ورد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کلمے کو بار بار دہرانا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حنا کو رگڑنا۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو، جس قدر مہندی کو آپ رگڑتے ہیں اسی قدر وہ رنگ چھوڑتی ہے اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ تو کلمات کے ورد جو ہیں بار بار دہرانے سے الحمدللہ اس کی کیفیت انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے، اترتی ہے اس کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور آگ جلائی جا رہی تھی، تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور انہوں نے عرض کی اس ابراہیم سے کہ آپ حکم فرمائیں تو اس آگ کو میں ختم کر سکتا ہوں، آپ فرمائیں مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی مشکلات میں انسان گھر جائے اور کوئی چیز سامنے نظر نہ آ رہی ہو بچنے کی، اور بے انتہا قلب پہ پریشانی جاری ہو جائے، وحشت طاری ہو جائے، اس مقام پہ ان کلمات کو ورد کیا جائے تو الحمدللہ ایسا ہے کہ جیسے آگ پر برف ڈال دی گئی ہو، اور بے انتہا انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانی میں دور فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے اس کا تعلق پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کس مقام کے بزرگ ہیں اور کس درجے کے بزرگ ہیں، بہت بڑی منقبت ہیں ان کے الحمدللہ، اللہ کے بہت برکزدہ بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قادری سلسلہ کے سربراہ ہیں، اللہ نے انہی کے ذریعے روحانیت کا یہ سلسلہ پھیلایا، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ سے فیض حاصل کیا۔ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بہت شرمیلے تھے اور گفتگو نہیں کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد تو اللہ جن سے کام لینا چاہتے ہیں پھر تو نبی پاک ان کی زیارت ہے اور فرمائے وہ قادر
اب تم سے کام لیا جائے گا اور مخلوق کی خدمت کرو. یا رسول اللہ میں تو بول بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، اور آپ کے منہ کے لعب دہن آپ نے اپنے ارشاد فرمایا اس پر. کتاب بولو، سبحان اللہ. پھر وہ روحانیت انہوں نے آئی کہ جس وقت آپ مواعظات میں ہیں، جس وقت آپ دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، تو ہزاروں لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے ان تقریروں سے. اس قدر اثر ہوتا تھا کہ اسی وقت انسان کی الحمدللہ ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا زندگی کا، اور زندگی تبدیل ہو جاتی تھی. تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا قادری سلسلہ کا. تو انہیں کی نسبت سے ہم کلمات پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو آپ خود سوچنے کہ ان کا فیض کیسا اترتا ہوگا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کلمات میں عجیب برکات رکھی ہیں. انسان کے اندر جو سب سے زیادہ پریشان کن حالات آتی ہیں، خاص طور پر جب انسان دین پہ چلنے لگتا ہے، ابتدا کرتا ہے کہ بھئی میں اب دین پہ چلوں گا، نماز پڑھوں گا، سنت پہ چلوں گا، تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس کی زندگی کی. اس وقت جو ہے سب سے بڑا حملہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان کب چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ دین پہ چلے اور آخرت کو کمائے اور آخرت بنائے. جیسے جیسے انسان ابتدا میں مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے، عمل پہ پابند ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اسی زور سے حملہ کرتا ہے اس پر. شیطان کے پاس بہت حربے ہیں، بہت طریقے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو مایوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس مایوسی کے ساتھ انسان کو جو ہے اس کے دین سے الگ کر دیا جائے. وہ پریشان کرتا ہے آدمی. اب یہ کیفیت جو ہے انسان کی بڑی عجیب ہو جاتی ہے. وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کمزوری آتی ہے، اور ہر سائڈ سے، ہر پہلو سے وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. ایک کیفیت جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ جنگ میں جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا، ابتدائی زمانے تھے جہاں میں جنگیں بدر ہے شاید، تو کفار پورے اسلحے کے ساتھ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے آ گئے. تو جب وہ اترے میدان میں بڑے نخوں کے ساتھ، تو مسلمان تو تعداد میں اس وقت تھے ہی بہت تھوڑے، اور نہ ہی بیچاروں کے پاس کچھ تھا لڑنے کے لیے. اسلحہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک اسٹک تھی، ایک لاٹھی تھی، اسی سے لڑتے. ایک تلوار ہوگی جس کے آدمی استعمال کرتے. تو اس وقت شیطان نے پھر حملہ کیا صحابہ پر. یہ کیا کر رہے تم؟ کس طرح جیت سکتے ان سے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو مضبوط کیا صحابہ کو، تو ان کی زبانوں سے نکلا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ایک بہت بڑا علاج ہے. جس وقت ایسی کیفیت انسان پہ آنے لگے نا، اور پریشان ہو جائے تھوڑ سے مصیبت سے کہ اب کیا کریں، دین پہ اس پہ کمزوری نظر آنا شروع ہو جائے چلنے پر، تو یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ انسان کو ایک دم سہارا دیتا ہے.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کسی مرحلے میں بھی انسان کو دین پہ چلے جب تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی انعامات کی طرف نہ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں مجھے مل رہا ہے، یہ اس سے مجھے یہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، مجھ سے یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بزرگان نے بہت بہترین جملہ خیال فرمایا اس پر کہ تم اپنے کام پہ لگ جاؤ، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں جو حکم دیا ہے بس اس سے ہو جانا ہے۔ اس طرف کبھی نہ رہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا۔ یہ ساری وہ شیطان کی مایوسیاں جو انسان کو چلنے دیتا۔ پتہ ہے کہ اللہ رسول کا یہ راستہ ہے، ان کا حکم ہے، بزرگان دین سے راستے پہ چلے ہیں، راستہ صحیح ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لیکن ایک چیز تو ڈیفینیٹ ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ آخرت ضرور مل رہی ہے۔ دنیا چاہیے نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کیے جاتے، دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے ذکر اذکار نہیں کیے جاتے کہ دنیا میں ترقی ہوگی، مال میں ترقی ہوگی، اولاد میں ترقی ہوگی۔ یہی وہ وسوسہ ہے شیطان کا، یہ چیز تو ملتی نہیں ہے، تو مقدر میں جو ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ دکان پہ جتنے آپ نے حاصل کرنی ہے چیز اتنی ملے گی، وہ تو ایک سامنے ہے۔ لیکن کمزور جو انسان کو کرتا ہے عمل پر، پریشان جو کرتا ہے، اور ہر یہ نہیں کہ ابتدا میں ہے، بلکہ اچھے سے مقام پر پہنچنے میں بھی آدمی انسان اس مقام پہ گھبرا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔